وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ نگاہ ڈالیں گے اور جب آپ دیکھیں گے، ثم وہاں، ایک لفظ ہوتا ہے ثم، اس کا معنی ہوتا ہے پھر، وہ حرف عطف ہے، اور یہ ثم ظرف ہے، ثم سا کی زبر کے ساتھ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ نگاہ ڈالیں گے، ثم وہاں، اور وہاں سے مراد جنت ہے۔ رَأَيْتَ نَعِيمًا، آپ وہاں نعمتیں ہی نعمتیں دیکھیں گے۔ نعیمن، نعیم کو نکرہ اور تنوین تعظیم کے ساتھ، اوپر جو تنوین ہے تنوین تعظیم یا تکسیر، نعمتیں ہی نعمتیں یا بڑی بڑی نعمتیں، آپ وہاں نعمتیں ہی نعمتیں دیکھیں گے۔ وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سلطنت دیکھیں گے۔ یہ جنت کا حال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد جو گروہ آئے گا اس کا ستاروں کی مانند چمکتا ہوا چہرہ ہوگا۔ انہیں بڑی بڑی جنتیں عطا کی جائیں گی، ان کو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی جائیں گی، ان کو غلمان عطا کیے جائیں گے۔ ان کے جسم کی حالت یہ ہوگی کہ وہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے بارونق ہوں گے، خوشی اور سرور کے ساتھ اندر اور باہر سے وہ حشاش بشاش اور تر و تازہ ہوں گے، اور ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری اور کسی قسم کا بڑھاپا لاحق نہیں ہوگا۔ ان کے جسم صاف ہوں گے، بال نہیں ہوں گے، اور نورانی چہرے ہوں گے، اور نو عمر لڑکوں کے 33 سال کی عمر ان کو عطا کی جائے گی، اور حضرت آدم علیہ السلام جیسا قد، 60 فٹ قد، اور اسی طریقے سے 7 فٹ چوڑائی جسم کی، چھاتی کی چوڑائی، خوب جسیم اور عریض، بارونق باروق جسم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری شخص جنت میں داخل ہوگا، جب اس کو جنت کے دروازے پر لایا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ جنت تو پوری بھری ہوئی ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، یہ تو پہلے سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ ہم تجھے اتنی بڑی جنت عطا فرمانے لگے ہیں، جتنی دنیا اور دنیا میں جتنی بھی نعمتیں تھیں اسے اگر 10 سے ملٹیپل کر دیں، اتنی بڑی جنت اور اتنی زیادہ چیزیں ہم آپ کو عطا فرمانے والے۔ آخری جنتی کو جو جہنم سے نکل کر سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائی جائے گی۔ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی وہاں پر۔ شرابوں کی قسمیں، پہلے اللہ رب العزت نے کافوری شراب کا ذکر فرمایا، پھر زنجبیل والی شراب کا، اس آیت میں شراباً طہورا کا ذکر فرمایا، لباسوں کا ذکر، یعنی آیت میں دیکھیں سیاب سندس، باریک ریشم کے لباس، اور استبرق، اور موٹے موٹے ریشم کے لباس جو سبز رنگ کے ہوں گے، اور ان کی جو تزئین و آرائش کے لیے جو وہ پہنیں گے زیورات، حلو اساور من فضہ، ان کو کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو کنگن پہنائے جائیں گے موتیوں کے۔ تو مختلف قسم کے موتیوں سے بنے ہوئے کنگن، کہیں جو ہے وہ چاندی کے کنگن، کہیں سونے کے کنگن، باری باری جس زیور کو چاہیں گے پہنیں گے، اور اپنے آپ کو سجا کر رکھیں گے، خوبصورت نظر آئیں گے۔ ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس ہوں گی، اور پاکیزگی ہوگی ان کا، سٹول پاس نہیں ہے، یورین نہیں ہے، بلغم نہیں ہے، ناک کی ریڑھ نہیں ہے، تھوک نہیں ہے، ہر طرح کی علائش اور گندگیوں سے پاک، اور ہر طرح کی آرائش اور زیبائش سے مزین۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا۔ تو یہ 3 مختلف قسم کی جنتیں ہو سکتی ہیں، جن میں 3 مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، یا باری باری ہر ایک آدمی کو یہ نعمتیں باری باری عطا کی جائیں گی، یا نیکیوں کے اعتبار سے کیٹیگریز بنائی جائیں گی، یا جنس کے اعتبار سے خواتین کے لیے سونے کے کنگن، مردوں کے لیے فضہ اور چاندی کے اور موتیوں کے کنگن،
یہ تقسیم اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے کس حساب سے تقسیم ہوگی۔ فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہے تمہارے لیے بدلہ، یعنی کتنی بڑی جنت اللہ رب العزت نے اوپر فرمایا وہ ملکن کبیرہ، بہت بڑا ملک اور سلطنت عطا کی جائے گی۔ ملک جو ہے وہ دو طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ ایک کے بارے میں قرآن مجید نے جس بادشاہ کا ذکر کیا کہ ہر طرح کی بادشاہ انہیں عطا کی جائے گی، تو بادشاہت ایک ہوتی ہے جو بالفعل بادشاہ ہو۔ قرآن مجید میں ایسی بادشاہت کا بھی ذکر ہے جو بالفعل بادشاہ ہو، اس کے پاس باقاعدہ مملکت ہو، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انہیں سلطنت عطا کی، اور ملکہ سبا نے بھی تذکرہ کیا کہ جب یہ ملوک کسی سلطنت میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہس نہس کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، تو ملوک وہ جو بالفعل یعنی اس وقت وہ بادشاہ ہوں، اور دوسرے ملوک وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کی سوچ، ان کی روش، ان کے اختیارات، ان کی چال ڈھال اور ان کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ بادشاہوں جیسا ہوتا ہے، بالفعل وہ بادشاہ نہیں ہوتے۔ یعنی جیسے برطانیہ کے بادشاہ ہیں کہ وہ بادشاہ تو ہیں لیکن ان کے پاس اختیارات بادشاہوں والے نہیں ہیں، چال ڈھال ان کے پاس بادشاہوں والی ہے، ان کے پاس پوری سلطنت نہیں ہے لیکن بادشاہ ہیں بھارت۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ بھی ایسی بادشاہت کا بھی ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو فرمایا کہ ہم نے تم میں سے بادشاہ اور انبیاء، ہم نے انبیاء اور بادشاہ بنایا ہے۔ تو بادشاہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بالفعل نہیں ہوتے لیکن بالقوہ ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو بادشاہوں کے پاس ہوتی ہیں۔ تو دنیا کا فقیر بھی، دنیا کا سب سے زیادہ فقیر اور مسکین اگر وہ جنت کا مستحق بن گیا، اگر اس کے اعمال ایسے ہوئے کہ وہ جنت میں چلا گیا، تو وہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان سے کئی گنا بڑی سلطنت کا مالک ہوگا، اس کے پاس وہ اختیارات ہوں گے جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ یعنی کسی چیز کا ارادہ کرے گا تو وہ حاضر کر دی جائے گی، اور فرشتے اس کے پاس آئیں گے سلام کرتے ہوئے، اجازت پوچھتے ہوئے، اور ایک خادم کی طرح کھڑے رہیں گے، اس کے حکم کے منتظر رہیں گے۔ اللہ رب العزت کے پیغامات ان کے نام لے کر آئیں گے، بغیر اجازت کے ان کے پاس داخل نہیں ہوں گے، اور ہر طریقے کی جو ہے وہ ان کو حکمرانی حاصل ہوگی۔ اور یہ کیا ہے؟ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارے انعامات ہیں، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اور اللہ رب العزت فرمائیں گے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری جو محنت ہے، تمہاری جو تگ و دو ہے دنیا میں، جو تم نے کام کیے وہ قابل قدر کام ہے۔ ساری نعمتیں ملنے کے بعد اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہ صرف اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے عطا کی ہیں ورنہ تم ان کے مستحق نہیں ہو، تو ان نعمتوں کا، سارا نعمتوں کا مزہ کرکرا ہو جائے گا، وہ مزہ نہیں آئے گا۔ لیکن ساری نعمتیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے عطا فرمانے کے بعد اوپر سے فرما دیں گے کان سعیکم مشکورا، تمہاری جو محنت ہے دنیا میں وہ قابل قدر ہے، اور یہ ساری تمہاری ان محنتوں کے بدلے میں نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں وہ محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت کے مستحق ہو سکیں۔